ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ تو بیماری کی نسبت اپنی طرف کی اور شفا دینے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی، یعنی ہر بیماری، مرض، مصیبت جو بھی ہیں اس کی جو بھی وجوہات ہوں، انہوں نے یہ کہنا اچھا نہیں سمجھا کہ بیماری کی نسبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کروں، لہذا انہوں نے بیماری کے لیے اپنی طرف نسبت کی اور کہا کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ انبیاء کرام اور دوسرے نیک لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام تو بہت سخت بیمار ہوئے تھے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیماری کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی تھکاوٹ کا ذکر کیا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر میں درد بھی ہوا، آپ کو بخار بھی چڑھا۔ تو کیا ان انبیاء کرام کو جو بیماری آتی ہے وہ بھی کیا ان کے خود اپنے جسم کے بے اعتدالی کی وجہ سے آتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان نفوس قدسیہ کو جو بیماری آتی ہے وہ ان کے جسم کی بے اعتدالی کی وجہ سے نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ ان پر جو بیماریاں آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہیں، اور ان پر ان کو اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ہماری بیماری تو بیماری ہے، کھانے پینے میں ہماری گڑبڑی کی وجہ سے ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی ہم جو ہے وہ اپنے کھانے کے اندر غلط چیزیں استعمال کر لیتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر زیادہ کھا لیں تو بدہضمی ہو جاتی ہے، اور اگر مسالے دار اور چٹپٹی چیزیں زیادہ کھا لیں تو معدے کا السر ہو جاتا ہے، تمباکو اور سگریٹ نوشی کرنے لگ جائیں تو گلا خراب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر ہم کچھ اور اس طرح کے عمل کریں جس سے بلڈ پریشر یا فالج یا دماغی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، بہت ساری الگ الگ چیزیں، چکنائی کھائیں تو پھر بلوکیز ہو جاتے ہیں، ہارٹ کی طرف بڑھ جاتے ہیں، تو ہماری بیماریاں ہمارے کھانے کی بے اعتدالیاں ہیں، ہمارے کھانے کے اندر جو ہم نے اپنا سسٹم بگاڑا اس کی وجہ بھی ہوا کرتی ہے۔ لیکن انبیاء کرام کو جو بیماری آتی ہیں ان میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پر پہلی بات تو یہ ہے کہ انبیاء کرام کی بیماری کے اندر یہ تعلیم ہوتی ہے تاکہ وہ جب بیمار ہوں دوا کریں، علاج کریں، تو امت کو پتہ چل جائے کہ دوا کرنا اور علاج کرانا یہ بھی سنت ہے نبیوں کی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بیمار کی خدمت کرنے اور بیمار کی عیادت کرنے میں اللہ کی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مکمل ہو جائے اور امت کو معلوم ہو جائے کہ بیماری کی حالت میں کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، جب بندہ بیمار ہو جائے تو عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ تو یہ نبی جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے ہمیں بیماری کے وقت میں عبادت کرنے کا طریقہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے انبیاء کرام کی بیماریوں میں بھی۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر کسی کا مرض بہت بڑھ جائے، تکلیف زیادہ ہو جائے تو صبر اور سکون سے کیسے کام لیا جاتا ہے، بے قراری، آہو زاری، شکوہ شکایت سے کیسے بچا جاتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی بیماریوں کے اندر یہ بے شمار حکمتیں ہیں۔ اور جب انبیاء کرام خود اپنی بیماری کا سبب نہیں ہوتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیوں کہا کہ میں بیمار ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے؟ تو بس اس کا مطلب وہی ہے، یہ ادب کا طریقہ ہے، یہ تواضع کا طریقہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اور عیب اور نقص کی نسبت اپنی طرف کی جائے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جب کشتی کو توڑا، میں نے سورہ کہف کی تفسیر میں اس پورے واقعے کو بیان کیا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی کو توڑا اس میں عیب پیدا ہوا تو عیب کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبھا، کشتی وہ ان مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے ہیں تو میں نے اس میں عیب ڈالنے کا ارادہ کیا۔ تو عیب تھا تو اس کی نسبت اپنی طرف کی، لیکن جب یتیم بچوں کی جو دیوار تھی اور اس کے نیچے خزانہ تھا اس دیوار کو سیدھی کیا نا تو اپنی طرف نسبت نہیں کی بلکہ کیا کہا، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، یعنی رب کا یہ ارادہ ہے کہ دونوں بچے یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو کشتی بولے میں نے توڑی،
اور خزانہ بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کی. تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے, اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں, اور جس چیز میں کچھ نقص نظر آتا ہے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں جو فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں گناہ کر کے بیمار ہوتا ہوں تو اللہ تعالیٰ توبہ سے مجھے شفا دیتا ہے. یعنی ہم لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو بخار چڑھ جاتا ہے تو شفا ملتی ہے, اللہ والوں کی بات ہی الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کے میں اپنے روح کو بیمار کر لیتا ہوں تو توبہ کی توفیق دے کے اللہ تعالیٰ میری روح کو شفا دے دیتا ہے. اور حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بیماری غیر اللہ کی طرف دیکھنے سے ہوتی ہے اور شفا اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرنے سے ہوتی ہے. یہ صوفیانہ گفتگو ان اللہ والوں کی, یعنی بندہ جب اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جاتا ہے تو یہ بیماری ہے, اور جب خدا کی تجلیات میں گم ہو جاتا ہے تو یہ شفا ہے. تو بیماری دنیا کے ساتھ تعلق رکھنے سے پیدا ہوتی ہے, اور شفا کب ملتی ہے؟ بندہ جب دنیا سے تعلق کو توڑ دیتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب مت سمجھ جانا کہ بندہ اپنے بال بچوں کو بیوی بچوں کو چھوڑ دے اور بالکل سب چھوڑ چھاڑ کر کے الگ ہو جائے. نہیں, اپنے بال بچوں کا حق ادا کرنا اور دنیا کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنا, یہ بھی حقوق میں سے ہے. حضرت ابو جحیفہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا. حضرت سلمان اور حضرت ابو درداء جب بھائی بن گئے تو ایک دن حضرت سلمان حضرت ابو درداء سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے. تو انہوں نے حضرت ابو درداء کی بیوی حضرت ام درداء کو میلے کچیلے کپڑے اور بالکل ایک دم عجیب حالت میں, کمزور حالت میں دیکھا. تو کہا تم نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یعنی انہوں نے ابو درداء کی بیوی سے پوچھا حضرت سلمان نے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ تمہارے بھائی ابو درداء نے دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا ہے, یعنی مطلب دنیا چھوڑ کے بالکل ہی الگ تھلگ رہ رہے ہیں. تو حضرت ابو درداء کے پاس میں پہنچے وہ حضرت سلمان, تو آئے اور حضرت سلمان کے لیے جب کھانا رکھا گیا تو کہا کھائیں. حضرت سلمان نے ابو درداء سے کہا آپ بھی کھائیں. اب ابو درداء نے کہا میں تو روزے سے ہوں. تو فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی نہیں کھائیں گے. تو جب حضرت ابو درداء نے جب سنا کہ مہمان نہیں کھائے گا تو وہ بھی کھانے لگے. رات ہوئی تو حضرت ابو درداء نماز پڑھنے لگے. تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ, وہ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اٹھ کر کے نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے. حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ. اسی طرح جب بھی وہ اٹھتے کہتے سو جاؤ, کہتے سو جاؤ. جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو حضرت سلمان نے کہا اب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. پھر دونوں نے نماز پڑھی. پھر حضرت ابو درداء سے حضرت سلمان نے کہا تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے, تمہارے نفس کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, اور ہر حقدار کا حق ادا کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ روزہ رکھو, روزانہ رات بھر نماز پڑھو, بیوی تمہاری بری حالت میں رہے. یہ بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اب جب حضرت ابو درداء اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے, پورا واقعہ بیان کیا تو میرے آقا نے فرمایا سلمان نے صحیح کہا ہے. تو یہ نہ سمجھا جائے کہ دنیا ایک دم ہی بندہ چھوڑ دے. دنیا کے جو ضروری حقوق ہیں ان کو ادا کرنا بھی یہ بھی ضروری ہے. اور جہاں تک دوا علاج کی بات ہے تو ہمارے بزرگوں نے دوا علاج بھی کی, اور کچھ بزرگوں نے اگر دوا علاج نہیں بھی کی تو یہ ان کا توکل تھا, وہ ایک ان کی الگ بات تھی. ورنہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی دوا علاج کی ترغیب دلائی ہے. حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. آپ کے صحابہ اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے ہوں, ایک دم خاموش, ہل ڈل بھی. بارگاہ یہ مصطفیٰ کا ادب تھا کہ بالکل ایک دم خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں میں نے سلام کیا, بیٹھ گیا. ادھر ادھر سے دیہاتی آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم دواؤں سے علاج کریں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوا استعمال کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی ہے اس کے علاج کے لیے دوا بھی پیدا کی ہے, سوائے ایک بیماری کے. یعنی ایک بیماری کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا وہ بیماری ہے بڑھاپا. بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے, باقی ہر بیماری کا رب نے علاج رکھا ہے. بس رب کی مرضی ہوتی ہے تو شفا مل جاتی ہے, دوا کرنا چاہیے. اب آج کل تو ایسا ہے کہ آج کل تو بہت سارے ایسے بھی حکیم نکلے ہیں کہ پرچار کرتے ہیں کہ میری یہ دوا اگر کوئی بوڑھا آدمی کھا لے تو جوان ہو جائے. تو یہ سب جو ہے وہ طفل تسلی ہے اور اپنی دوا بیچنے کا ایک ہتھ کنڈا ہے. ورنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ بڑھاپا ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. یعنی بڑھاپے کے بعد میں جوانی دوبارہ کبھی نہیں آتی ہے. ہاں یہ ہے کہ توانائی آ جائے, وہ ایک الگ چیز ہے.
اور حضرت ابو حازم کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت سہل بن سعد ساعدی سے پوچھا کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام زخمی ہوئے تو آپ نے کس دوا سے علاج کیا؟ زخمی ہونے کا مطلب وہی احد کے میدان میں، ابھی جو میں نے چند دن پہلے پورا واقعہ بیان کیا تھا کہ احد کے میدان میں کافروں کے جو واروں سے آپ کیسے زخمی ہوئے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں حضرت سہل بن سعد ساعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ اب اس چیز کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں ہے، یعنی احد کے میدان میں اللہ کے رسول کا جو علاج ہوا تھا ابھی میں جاننے والا ہوں، میرے علاوہ ابھی کوئی زیادہ جاننے والا آپ کو ملے گا نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا حضرت علی ڈھال کے اندر پانی بھر کر کے لے کے آتے، حضرت فاطمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے خون صاف کرتی تھی، پھر ایک چٹائی کو جلایا، اس کی راکھ سے آپ کے زخم کو بھر دیا گیا، یہ علاج کیا گیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دوا علاج کرنا یہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، اور دوا علاج کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں۔ اور یہ چٹائی کی جو راکھ بھری گئی تھی زخم میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بار بار پانی ڈال رہے تھے لیکن خون بند نہیں ہو رہا تھا، خون رک نہیں رہا تھا، تو چٹائی کو جلا کر کے اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کو بھرا گیا۔ اور آج بھی جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے، بچپن میں جب یہ لوگ کھیلا کرتے تھے تو کہیں بھی چوٹ لگ جاتی تھی تو نہ کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت تھی نہ کہیں پٹی بنانے کی، وہی تھوڑی سی مٹی اٹھاتے تھے اور اس کے اوپر زخم پر چھڑک دیتے تھے اور کھیل کے کودتے گھر پہنچ جاتے تھے۔ اب تو جو ہے وہ آج کل کی غذاؤں کی وجہ سے ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے اور علاج میں اگر تھوڑی کائلی ہو جائے نا تو پھر بعد میں پھر وہ بڑا مرض بن کر کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہ علاج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی کیا گیا کہ راکھ اس زخم کے اندر بھری گئی۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ دوا علاج کرنا چاہیے۔ مگر ایک بات یاد رکھیں، ان احادیث کو سن کر کے کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں ہر بیماری میں کلونجی کھاؤں اور ٹھیک ہو جاؤں۔ دیکھو مزاج کا بھی فرق ہوتا ہے، بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جن کے اندر وہ شفا والی چیز بھی کام نہیں کرتی ہے اس کے مزاج کی وجہ سے، تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو یہ حدیث پر عمل کیا تھا مجھے شفا نہیں ملی، تو شفا اگر نہ ملے تو اس کی وجہ دوسری ہوا کرتی ہے۔ خیر، اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ والذی یمیتنی ثم یحیین، یعنی وہ مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا، یعنی دنیا میں جب میری مدت حیات پوری ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موت دے گا، پھر دوبارہ مجھے زندہ فرمائے گا تاکہ میرے اعمال کی جزا عطا فرمائے۔ تو موت دینے اور روح قبض کرنے کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی، کیونکہ موت دینا یہ بھی ارباب کمال کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جب موت آتی ہے تبھی تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور دیدار سے مالا مال ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے عاشق کہا کرتے ہیں کہ موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، تو موت دینا یہ بھی ایک جو ہے وہ رب کا کرم ہے۔ اور ہمارے لیے دیکھا جائے تو یہ بھی رب کا بڑا کرم ہے موت۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موت نہ دے، ہم بوڑھے ہو جائیں، ہماری حالت کیا ہو جائے گی؟ بڑھاپے کے اندر جب آدمی چلنے پھرنے سے رہ جاتا ہے نا تو کھانستے نا، تب بھی پوتے کہتے ہیں کہ دادا پورا دن کھانستا رہتا ہے، پتہ نہیں کب مرے گا۔ اور کبھی کبھی تو ایسی بھی نوبت آ جاتی ہے کہ جب زیادہ بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا تو اس کو کمرے کے باہر دالان میں اس کی چارپائی بچھا دیتے ہیں، بولے جراثیم پھیلیں گے، بہت جو ہے وہ گندگی ہوتی ہے بوڑھے کی وجہ سے، بہو وغیرہ اس طرح کی باتیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں اگر بندے کو موت دیتا ہے نا تو اللہ کا کرم ہے، عزت و آبرو کے ساتھ میں بندہ دنیا سے چلا جائے، رب کی نعمتوں میں پہنچ جائے۔ اور اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس کی مجھے امید لگی ہے کہ میری خطائیں قیامت کے دن بخش دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطائیں بخش دے گا۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، البتہ ان سے لغزش ہوتی ہے لیکن وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا خوف اور امید کے طور پر ہے، یعنی بندے کو چاہیے کہ جیسے اللہ کی رحمت سے امید رکھے ایسے اللہ کا خوف بھی اپنے دل کے اندر رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ میری خطا بخش دے گا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے سامنے اپنی خطا کا اعتراف کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام بھی رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان سے گناہ ہوا، گناہ نہیں ہوا، یہ رب کی بارگاہ کے اندر وہ مغفرت طلب کر کے اللہ کی رضا چاہتے تھے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دعا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جب گناہ ہو جائے
پہلی بات تو یہ کہ گناہ سے بچیں اور اللہ سے ڈریں، اور گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا سوال کیا کریں۔ اور تیسری وجہ اس کی یہ ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی اللہ کی بارگاہ کے مقبولین کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں رہتی ہیں، ہم لوگ تو کہتے ہیں یہ نیکی ہے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا اس سے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اس سے بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اور نیک لوگوں کی نیکیوں سے مراد یہ ہے کہ جو ان کے نزدیک گناہ کا حکم رکھتی ہے، یعنی اللہ والے جو ہے نا وہ کتنی ایسی ہم جس کو نیکیاں سمجھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی توبہ استغفار کیا گیا۔ بلکہ یہاں تک ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ نماز پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ پوچھا جاتا کہ نماز تو اتنی بڑی عبادت ہے، نماز پڑھ کے توبہ کر رہے ہیں؟ بولے میری نماز اس لائق کہاں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پتہ نہیں کتنی غلطیاں رہ گئی، میں رب کی بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری نماز کو قبول فرما لے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس مرتبے کے نبی تھے اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا جو مقام تھا، اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی ہر گھڑی ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں بسر ہو۔ لیکن انسان ہے، وہ انبیاء کرام سوتے بھی تھے، کھاتے پیتے بھی تھے، اپنی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے تھے، تو یہ جو اوقات بظاہر حالانکہ یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ جو اوقات خود دیر کے لیے ذکر الہی کے علاوہ گزر ہو جاتے تھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بلند نظر کے اعتبار سے اس کو بھی غلطی سمجھتے تھے اور توبہ استغفار کرتے تھے کہ اللہ اتنی دیر تک ہم تیری جو ہے عبادت سے غافل ہو گئے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ استنجا کرنے جاتے ہیں، تو استنجا کر کے باہر آتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک، بعد میں دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اذھب، پوری دعا پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو پڑھتے ہیں نا غفرانک، اللہ ہماری مغفرت فرما دے، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ جتنی دیر تک ہم لوگ استنجا خانے میں رہے اتنی دیر تک تیری ہم نے عبادت نہیں کی، تو ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ تو اس طرح انبیاء کرام جو ہے وہ ان کا بھی معاملہ تھا کہ وہ اپنی بلند نظر کے اعتبار سے بہت سارے ایسے امور کو بھی خطا قرار دیتے تھے جو حقیقت میں خطا نہیں ہوتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے۔ ایک وجہ اور بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر بندے پر واجب۔ اب اللہ نے نعمت دی، اس کا شکر واجب۔ اب اللہ کی نعمت پہ شکر کریں گے، اللہ نے جو شکر کی دولت دی اس کا شکر کرنا بھی واجب۔ شکر پر شکر کرنے کی جو اللہ نے توفیق دی اس کا شکر کرنا بھی واجب۔ تو گویا کہ انسان میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کر سکے، تو یہ ایک فطری تقصیر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تو میری خطاؤں کو میں امید رکھتا ہوں قیامت کے دن معاف فرما دے۔ اور ایک ضروری بات یہاں پر کہ اس سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان آپ دیکھیں، دوسرے نبی جو مانگتے تھے اللہ وہ انہیں دے دیتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نہیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ بغیر مانگے عطا فرما دیتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا سے کیا فرمایا؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو دعا کر رہے اللہ سینہ کھول دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب سے خود فرما رہا محبوب ہم نے تمہارا سینہ کھول دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے میں تجھے دیکھوں، لیکن ہمارے آقا نے دعا نہیں کی بلکہ رب نے خود نے فرمایا الم تر الی ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ یعنی جو دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں ہمارے آقا کو بغیر مانگے مل رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، جس دن لوگوں کو جمع کیا جائے گا اللہ مجھے شرمندہ مت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے آقا سے کیا فرما رہا ہے؟ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن نہ اس عظیم نبی کو شرمندہ کرے گا نہ اس کے ساتھ ایمان والوں کو شرمندہ کرے گا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دعا کر رہے ہیں اللہ تو قیامت کے دن مجھے شرمندہ مت کرنا، لیکن اپنے حبیب سے رب فرما رہا محبوب ہم تجھے شرمندہ نہیں کریں گے۔ اسی طرح یہ جو آیت کریمہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یعنی مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن اللہ میری خطائیں بخش دے گا۔ یعنی یہ دعا امید رکھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، لیکن میرے آقا سے رب نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محبوب ہم نے آپ کو روشن فتح دی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اور آپ کے صدقے میں آپ کے اگلے پچھلوں کی خطاؤں کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر اس قدر کرم فرماتا ہے کہ جو دعا نبی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو بغیر مانگے ہوئے وہ ساری نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرما، ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔